إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم نبّر بكتابك قلبي واشرح به صدري وأنطق به لساني بحولك وقوتك يا أرحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ہر قسم کی حمد و ثنا کبریائی بڑائی بزرگی اللہ مالک و خالق کی ذات کے لیے، تمام قسم کے جائز درود و سلام امام الانبیاء سید الرسل امام کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے۔ لائق احترام محترم معزز سامعین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کے جو خلیفہ نامزد ہوئے، جن کو خلفائے راشدین کہا جاتا ہے، ان کا ذکر کسی طرح شروع ہو گیا تھا، تو اسی مناسبت سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر ہم نہیں کر سکے، یعنی وہاں تک بات پہنچی تھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بعد حضرت عثمان تک۔ تو آج کی گفتگو کا محور جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت اور ان کے کچھ حالات کے بارے۔ عزیزان گرامی، خلافت کا جو منصب ہے یہ بہت عظیم منصب ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، کہ تم پر میرا طریقہ میری سنت وہ واجب ہے، اور جو میرے خلفاء ہیں، جو خلفائے راشدین ہیں، وہ سارے ہدایت یافتہ ہیں، ان کا طریقہ بھی تم نے اپنانا ہے۔ تو خلیفہ بننا یہ بہت بڑا منصب ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے، ان کے بعد ابو بکر کے بعد عمر، پھر عثمان رضی اللہ عنہما، اور چوتھے نمبر پہ باری آتی ہے جناب سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو آپ بھی خلیفہ مقرر ہوئے۔ جناب علی رضی اللہ عنہ، آپ کو یہ بھی شرف حاصل ہے کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں سے، قریش کا خاندان اس زمانے میں
اس کو جو فوقیت، فضیلت، تفوق حاصل تھا وہ کسی اور کو نہیں تھا۔ زبان پہ عبور اور حاجیوں کی خدمت کرنا اور دیگر معاملات جن میں قریش کو دوسروں سے ممتاز سمجھا جاتا اور وہ ان میں سب سے اچھے سمجھے جاتے، تو جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی قریش ہی قبیلہ اور وہ خاندان ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ آپ کے چچا کے بیٹے ہیں ابو طالب، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، اور ان کے بیٹے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ یعنی اللہ کے رسول کے ساتھ ایک جو ان کا نسب ہے وہ دوسری جگہ پہ جا کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل جاتا ہے۔ اللہ کے رسول کے باپ ہیں عبداللہ، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باپ ہیں ابو طالب، تو دونوں کے باپ ایک ہو جاتے، تو یہ اتنی فضیلت بھی ان کو حاصل ہے۔ ابو طالب جو کہ آپ کے والد ہیں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، ان کے بارے تو ہمارا موضوع نہیں ہے، بہرحال اسلام پہ وہ نہیں آ سکے۔ ان کے 4 بیٹے تھے، عقیل، جعفر اور علی اور ایک طالب۔ طالب کی وجہ سے ان کی کنیت ابو طالب، تو ابو طالب کنیت اس وجہ سے تھی، ان کے ایک بچے کا نام طالب بھی تھا۔ طالب تو اسلام نہیں لا سکے، وہ شرک پہ ان کی وفات ہوئی ہے، لیکن جعفر، عقیل اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تینوں صحابی ہیں اور ایمان لے کے آئے اور بہت مقام حاصل کیا۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کا نام فاطمہ بنت اسد ہے، یہ بھی ایمان لے کے آئیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خود قبر میں اتارا اور بڑی محبت کے ساتھ ان کے ساتھ تعلق رکھا۔ ابو طالب کے بعد یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بڑا اچھا سلوک کیا کرتی، تو ان کی وفات ایمان پہ ہوئی ہے، ان کے باپ کی وفات ایمان پہ نہیں ہوئی۔ اس پہ بڑے دلائل موجود ہیں، بڑی لمبی چوڑی بات کی جا سکتی، لیکن ہمارا یہ موضوع نہیں ہے۔ جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت، آپ کی ولادت ہوئی ہے مکہ کی ایک وادی جسے وادی کا نام میرے نحس بنی ہاشم، غالباً ولیدہ بمکہ فی بنی ہاشم، جو الفاظ ملتے ہیں کہ مکہ میں بنی ہاشم کی وادی میں پیدائش ہوئی، اور بعض نے یہ کہا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت اللہ کے اندر پیدا ہوئے، یہ بات غلط ہے، یہ صحیح ثابت نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت بیت اللہ کے اندر نہیں ہوئی، ہاں ایک صحابی اور ہے یا ایک اور شخص ہے ان کی ولادت کے بارے میں آتا، وہ صحیح بات ہے، لیکن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیب بنی ہاشم کے اندر پیدا ہوئے، تو وہاں پہ ان کی ولادت ہوئی، اور سن ولادت میں اختلاف ہے۔ اور ان کی سعادت دیکھیے کہ بچپن میں ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت نصیب ہو جاتی ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا عباس سے کہا، جو ایمان لے کے آئے، کہا تم آپ جانتے ہیں ابو طالب کی حالت بڑی کمزور ہے، بڑے ان کے حالات خراب ہیں، کیا خیال ہے کہ ہم ان کے پاس جائیں اور ان کی کچھ مدد کر دیں، ان کی کفالت کسی انداز میں ہم کر دیں تاکہ ان کا بوجھ ہلکا ہو جائے۔ تو ان کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس بھی گئے، آپ بھی گئے، آپ نے جا کے بات کی ابو طالب سے، کہا جی آپ کہ ہم چاہتے ہیں آپ کے بچوں میں سے کچھ کو آپ ہمیں دے دیں تاکہ ہم ان کی کفالت کریں۔ تو انہوں نے کہا جی عقیل کو میرے پاس رہنے دیں، یہ 2 بچوں میں آپ جو فیصلہ کرنا چاہتے کر لے۔ تو عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت جعفر کو لے لیا، اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لے لیا۔ بچپن میں ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت نصیب ہو گئی، آپ کا ساتھ نصیب ہوا، اور آپ کی تربیت میں رہے، آپ کی کفالت نصیب ہوئی، یہ بہت بڑا اعزاز ہے۔ اور اس لیے بچوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ، عورتوں میں حضرت خدیجہ، اور مردوں میں ابو بکر، اور غلاموں میں زید رضی اللہ عنہم، یہ اسلام لانے والے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن میں ہیں، اور اللہ کے رسول نے ایک دفعہ دعوت دی، خدیجہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ آپ عبادت کر رہے تھے، تو علی رضی اللہ عنہ وہاں پہ آئے، کہا یہ آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ نے ان کو دعوت دی، اسلام کی بات ان کو بتائی، ہم یہ کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ، یہ دعوت ہے ہماری۔ جب یہ بات رکھی تو علی رضی اللہ تعالیٰ نے تھوڑا سا تذبذب کا شکار ہوئے، کہا میں صبح اپنے باپ سے مشورہ کر کے پھر یہ کروں گا، ابو سے پوچھ لوں۔ تو آپ نے کہا یہ بات تم نے کسی سے نہیں کرنی، کیونکہ ابھی اعلان نبوت آپ نے کیا نہیں تھا، چھپ کے یہ بات کرتے تھے کہیں مسئلہ نہ بن جائے۔ تو بہرحال اللہ نے دل میں اسلام ڈال دیا، تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لانے والوں میں بچوں میں سب سے پہلے اسلام لے کے آئے۔ پھر مکہ میں حالات خراب ہوئے،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کیا گیا، صحابہ پہ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے، اور طرح طرح کی مصیبتیں، طرح طرح کی تکالیف صحابہ کو پہنچائی گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ آپ ہجرت کر جائیں۔ مدینہ کی طرف جب ہجرت کا موقع آیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ تعالی عنہ کا انتخاب ایک موقع پہ کیا۔ جب آپ جانے لگے دارالندوہ میں، انہوں نے مشورہ کیا، قریشیوں نے، ظالموں نے، جو مشرکین تھے، انہوں نے کہا اس کا بند کرے نات کہ یہ تو ہمیں پریشان کر رہا ہے، یہ تو ہمارے لوگوں کو بے دین کر رہا ہے، ہمارے لوگوں کو ہمارے دین سے دور لے کے جا رہا ہے، اس کا کام تمام کرنا چاہیے۔ سب نے فیصلہ کیا اور اکٹھے ہوئے کہ آج رات اس کا کام تمام کر دیں گے، آج رات حملہ کریں گے، اور اس حملے میں ہم محمد کو نعوذ باللہ قتل کر دیں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے وحی کے ذریعے بتا دیا کہ ان کا یہ پروپیگنڈا ہے، ان کا یہ پلاننگ ہے، آپ یہاں سے ہجرت کر کے مدینہ کی طرف چلے جائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو پیغام بھیجا، ان کے پاس گئے، ان کو ساتھ لیا، اور علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اعزاز یہ بخشا، کہا میرے بستر پہ تم نے رات گزارنی ہے، میرے بستر پہ تم ٹھہرو گے، میری نیابت کے اندر وہاں پہ تم آرام کرو گے، تاکہ مشرکین آئیں تو وہ اپنی پلاننگ جو ان کی ہے، جو انہوں نے اپنا پروپیگنڈا کیا ہوا، اس میں ناکام ہو جائے، وہ تمہیں دیکھ کے واپس پلٹ جائیں۔ یہ بہت بڑے امتحان کی بات تھی کہ وہ قتل کرنے کے ارادے سے آ رہے ہیں۔ ہو سکتا وہ سوئے ہوئے کو قتل کر دیں اور پوچھے بھی نہ تم کون ہو، یہ بھی تو ہو سکتا تھا نا، لیکن علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ نے مقام دینا تھا، اللہ نے ان کو ایمان سے نوازا تھا، بہت مضبوط ایمان اور بہت بلند مقام اللہ نے عطا فرمایا۔ جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول میں تیار ہوں، ان کے بستر پہ سوتے ہیں، رات کے وقت کا شانہ نبوت پہ ظالم حاضر ہوئے، ارد گرد انہوں نے محاصرہ کر لیا۔ ہم اکٹھے ہو کے جب وہاں پہنچے تو آگے جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا بتاؤ تمہارے ساتھی کہاں ہیں؟ جناب علی کہتے ہیں مجھے علم نہیں ہے میرے ساتھی کہاں ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق کو لے کے غار ثور میں چلے گئے اور پیچھے علی رضی اللہ عنہ کو چھوڑا اور کہا علی تم نے واپس آنا ہے، لوگوں کو ان کے میرے ساتھ حساب کتاب ہے، امانتیں وہ سارا چکا کے تم واپس مدینے میں آنا۔ اور علی کے ایمان کی بات کو دیکھیں، ایمان کیسا مضبوط تھا، اللہ کے رسول کی بات پہ یقین کیسا تھا، تیقن کیسا تھا۔ کہتے ہیں میں زندگی کی ایک رات ایسی سویا ہوں جب مجھے پتا تھا موت نہیں آئے گی۔ کیوں؟ اللہ کے رسول نے کہا صبح آنا تو امانتیں واپس کر کے مدینہ میں آنا، کہا مجھے یقین تھا کہ آج رات میں ضرور زندہ رہوں گا، کیونکہ اللہ کے رسول کی زبان سے نکلا ہے کل کو تو مدینے آئے گا، تو میں مدینے جانے سے پہلے مر نہیں سکتا۔ ایمان کی بات، اور ان کا ایمان ہی تھا نا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ والوں پہ حملہ کرنے کا ارادہ کیا، پلاننگ کی، تو ایک صحابی رسول حاتب بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے خط لکھ دیا مکہ والوں کہ اللہ کے رسول یہ پلاننگ کر رہے ہیں، تم اپنا بندوبست کر لو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے اللہ نے بتا دیا، علی کو بھیجا کہ جاؤ فلاں جگہ پہ عورت جا رہی ہے، اس کے پاس ایک خط ہے، وہ واپس لے کے آؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچتے ہیں، وہ عورت کہتی میرے پاس خط موجود ہی نہیں ہے۔ ایمان دیکھیے گا سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے رسول کی بات پہ یقین کیسا تھا اور کیسا آپ پہ ایمان رکھتے تھے۔ کہتے ہیں تو جھوٹ بولتی ہے، مجھے اللہ کے رسول نے کہا خط تیرے پاس ہے، تو کیسے کہتی میرے پاس نہیں ہے؟ وما ينطق عن الهوى، وہ زبان ایسی زبان ہے جو جب بھی اپنی زبان کو حرکت اللہ کے رسول دیتے ہیں، ان ہوا الا وحی یوحا، جب اللہ کی وحی ہوتی ہے تو وہ بولتے ہیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا اللہ کے رسول جھوٹے ہوں۔ ما کذب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو کیسے کہتی ہے تیرے پاس خط موجود نہیں ہے؟ اللہ کے رسول کبھی جھوٹے نہیں ہو سکتے، خط تیرے پاس ہے۔ اور پھر پتہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں لَتُخْرِجَنَّ الْكِتَابَ أَوْ لَنُجَرِّدَنَّكَ، کہا خط کو نکال دو ورنہ میں جرت کر کے تیرے لباس اتروا دوں، مجھے تیرے کپڑے اتروانے پڑیں، میں تیرا خط ضرور چیک کروں گا، تیرے پاس ہی ہوگا۔ اس لیے اچھی بات ہے پہلے نکال دے۔ جب اس کو پتہ چلا یہ تو بڑا یقین رکھتا ہے، اس کو تو اپنے رسول کی بات پہ بڑا ایمان ہے، اس نے مجھے چھوڑنا نہیں ہے، اس نے اپنے بالوں کے اندر جو مہندی اس نے کی ہوئی تھی اس کے اندر سے خط نکال کے ان کو دے دیا۔ تو
علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا پیار کرتے، بڑی محبت کرتے، اور آپ بھی ان کو بچپن کے اندر بھی ان سے بڑا پیار کرتے۔ ایک دفعہ آپ نے ان کو اپنے کندھوں پہ بٹھایا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو آپ نے کہا تیرا تو وزن ہی بڑا کم ہے علی، اور کندھوں پہ بٹھا کے اللہ کے رسول کھڑے ہو جاتے اور کھڑے ہوئے کہتے تیرا وزن بڑا کم ہے علی، اور آپ نے کہا یہ بیت اللہ کی چھت پہ جو بت ہے اس کو گرا دو۔ اور علی کا یہ عقیدہ بھی تھا کہ بتوں کو توڑ دو، جو تصویر نظر آئے اس کو نیست و نابود کر دو، اس کو مٹا دو۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ عقیدہ اللہ کے رسول سے سیکھا۔ کہتے اپنے ہاتھوں سے تانبے کا یا پیتل کا بنا ہوا ایک بت تھا جو بیت اللہ کی چھت پہ تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ہاتھوں سے اس کو نیچے گرایا، اور پھر یہی عقیدہ اتنا مضبوط ہوا، اللہ کے رسول نے ان کو بھیجا کہ جاؤ فلاں علاقے میں جاؤ، کوئی قبر آپ کو ایک بالش سے اوپر نظر آئے اس کو برابر کر دینا، کوئی تصویر تمثیل نظر آئے اس کو مٹا دینا، اس کو ختم کر دینا۔ اور جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی عقیدے کو لے کے پھر آگے آئے، اور اپنے ایک ساتھی سے کہتے کیا تمہیں میں وہی بات نہ کہوں جو مجھے اللہ کے رسول نے کہی تھی؟ بڑی سننے والی بات اور بڑی پتہ کی اور ایمان کو مضبوط کرنے والی عقیدے کی بات ہے۔ کہتے میں تمہیں وہ بات نہ کہوں جو مجھے اللہ کے رسول نے کہی تھی؟ ہاں جی بتائیے کیا بات ہے؟ کہ جاؤ فلاں علاقے میں چلے جاؤ، وہاں پہ تمہیں کوئی قبر ایک بالش سے اوپر نظر آئے اس قبر کو برابر کر دینا، وہاں تمہیں کوئی تصویر نظر آئے اس کو گرا دینا، اس کو مٹا دینا، اور کوئی بت نظر آئے اس بت کا بھی خانہ خراب کر دینا۔ یہ کس نے کہا؟ اللہ کے رسول نے حضرت علی کو کسی زمانے میں کہا تھا، اور کہتے وہی بات میں تمہیں کہہ رہا ہوں۔ اور آج قبر اونچی کی جاتی ہے اور پھر بہت ہی اونچی کی جاتی ہے، اتنی اونچی کہ جس کو سلام بھی آسانی سے ہو سکے نا سامنے نظر آ رہی۔ یہ علی کا عقیدہ ایسا نہیں تھا، اور نام حضرت علی کا وہاں پہ لیا جاتا ہے، یا علی مدد کا نعرہ وہاں پہ لگایا جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا نام بھنگی اور چرسی جس کی زبان بھی ناپاک ہوئی ہوتی ہے، جس کے منہ سے بدبو کے بھبوکے اٹھ رہے ہوتے ہیں، جس کے جسم غلاظت سے بھرا ہوا ہے، وہ کہتا ہے جی میں علی کا ملنگ ہوں، اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عقیدے کے بالکل خلاف کر رہا ہے۔ آپ کا عقیدہ یہ نہیں تھا کہ عرس منایا جائے، قبریں بنائی جائیں اور مزارات بنائے جائیں۔ یہ مزارات کی اسلام میں اللہ کی قسم کوئی گنجائش نہیں ہے، کسی قسم کی گنجائش۔ یہ علی کا عقیدہ تھا۔ محبت، ہم تو محبت کا دعویٰ کرتے ہیں جی ہمیں علی سے بڑا پیار ہے، ہمیں علی سے بڑی محبت ہے۔ اور بھائی محبت کس چیز کا نام ہے؟ محبت نام ہے کہ اس کے طریقے کو فالو کیا جائے، اس کے طریقے پہ چلا جائے، جیسا وہ تھا ویسا بننے کی کوشش کی جائے۔ علی رضی اللہ عنہ کے فضائل کو سمجھا ہی نہیں، اپنی طرف سے کچھ باتیں گھڑ گڑ کے حضرت علی کو بیان کر دیا اور کہا جی علی کے ہم ملنگ بن گئے، ہم علی کے دیوانے بن گئے۔ جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیدہ یہ تھا۔ تو بہرحال یہ مزارات اور یہ چیز میرا یہ موضوع نہیں ہے، لیکن میں حضرت علی کا عقیدہ بتا رہا ہوں۔ جب ان کی سیرت کو بیان کیا جائے گا ان کے عقیدے کو بھی بیان کیا جائے گا، اور پھر ان کے عقیدے کو جو ابو بکر کے بارے میں تھا اس کو بھی بیان کیا جائے گا۔ ان کے بیٹے محمد بن حنفیہ کہتے ہیں ابا جان ایک سوال ہے جواب دیجئے۔ یہ بھی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا عقیدہ تھا ابو بکر کے بارے میں رضی اللہ عنہ کا۔ بتائیں زمین میں سب سے افضل کون ہے؟ تو علی رضی اللہ تعالیٰ نے جواب پتہ کیا دیا کہ افضل الخلائق بعد الانبیاء، انبیاء کے بعد تمام مخلوقات میں سب سے افضل اگر کوئی انسان ہے ابو بکر تو وہ ابو بکر ہے۔ کہا میں نے پھر پوچھا اس کے بعد ثم من، اس کے بعد کون ہے؟ حضرت علی کی زبان سے اگر نام نکلتا ہے تو عمر کا نام نکلتا ہے، دوبارہ نام لیا تو عمر کا لیا۔ کہتے میں نے کہا میں تیسرا نام لوں یا کسی اور کا نام نہ لے لے؟ میں نے کہا پھر اس کے بعد تو آپ ہی ہوں گے، ثم انت، اس کے بعد تو آپ کا نمبر ہے۔ آپ نے کہا ما انا رجل من المسلمین، کہا میں کیا ہوں، میں تو مسلمانوں کے کام سے انسان ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ابو جحیفہ نے بھی سوال کیا تھا یہی سوال کہ بتائیے سب سے افضل کون ہے؟ کہ ابو بکر ہے، پھر عمر ہے، پھر عثمان ہے، اپنا نام پھر بھی نہیں لیا۔ یہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیدہ تھا۔ اور آپ کے فضائل کی بات ہے تو آپ کو اللہ نے یہ شرف بھی دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا داماد بنایا۔ عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں مجھے وہ 3 فضیلتیں ایسی لگتی ہیں اگر مجھے مل جائیں تو میں سب سے خوش نصیب ہوتا جو علی کو ملی ہیں۔ یہ عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں۔
یہ محبتیں ہوتی ہیں میرے بھائیوں، جب آپس میں پیار ہو، جب آپس میں محبت ہو تو دوسرے کی فضیلت کو تسلیم کیا جاتا، اس پہ نقد نہیں کیا جاتا، اس کو تان و تشنیع کا نشانہ نہیں بنایا جاتا۔ تو عمر کو پیار تھا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے اللہ نے فضیلت ان کو دی کہ اللہ کے رسول نے اپنا داماد بنایا ہے، ان کو یہ فضیلت حاصل ہے۔ اور ان کو فضیلت حاصل ہے، ایک دفعہ اللہ کے رسول نے کئی دروازے بند کروائے، علی کا دروازہ بھی اس وقت کھلا رکھا تھا۔ اور ایک اور فضیلت انہوں نے بیان فرمائی جو میرے ذہن سے نکل گئی ہے، کہا 3 فضیلتیں، اور امام احمد بن حنبل کہتے ہیں جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل میں جتنی احادیث ہیں کسی اور صحابی کو اتنی احادیث نہیں ہیں، سب سے زیادہ احادیث علی کے فضائل میں وارد ہوئی ہیں جو صحیح حدیث ہیں، اور ہم نے من گھڑت قصے بنا لیے، من گھڑت باتیں بنا لی اور جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے غلو کا شکار ہو گئے۔ وہ میں نے پہلے عرض کیا تھا کچھ لوگ مل لیتے نہیں، این وسی مل لے، بس علی تو شیعوں کے ہو گئے، اور بریلویوں کے لیے اللہ کے رسول کے ادب و آداب تو ہم ہی کرتے ہیں، بس اہل بیت میں بیت کو تو صرف یہی مانتے ہیں، ایسا نہیں ہے، سارے ہی مانتے ہیں، لیکن ماننے میں میانہ روی اور اعتدال ہونا چاہیے۔ جو علی کا مقام ہے وہ اس کو دینا چاہیے، جو نہیں دیتا وہ ایمانداری نہیں ہو سکتا، ہاں غلو نہیں ہونا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا تھا نا تم میری ذات کے بارے غلو نہ کرنا۔ تو بہرحال جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا داماد بنایا، نکاح ہوا، اور دیکھیے علی رضی اللہ عنہ سے محبت کرنے والے ان کی سیرت سے یہ بھی پیغام ملتا ہے۔ نکاح ہوا، چند مسقال حق مہر طے ہوا، سادگی سے کے ساتھ، کوئی تکلف نہیں ہے، کوئی جو ہے نا وہ تکلفات میں نہیں پڑے اور مسائل کھڑے نہیں کیے، شادی کو مشکل نہیں کیا، آسان سے طریقے سے شادی کی، اور یہ شادی کا موقع بھی بڑا عظیم تھا۔ حضرت عثمان کے دروازے پہ ابو بکر و عمر حاضر ہوتے ہیں، دستک دیتے ہیں کہ عثمان علی کے پاس پیسے نہیں ہیں شادی کرنے کے لیے۔ اللہ اکبر، دیکھیے کیسی محبتیں تھیں، ابو بکر و عمر تعاون کر رہے ہیں اور دروازے پہ دستک دیتے ہیں۔ عثمان کہتے ہیں کیا معاملہ؟ کہا یہ زیرہ لے لو علی کی اور ہمیں پیسے دے۔ کہا ٹھیک ہے، زیرہ لے لی، پیسے دے دیے، واپس بلا لیا، جانے لگے پھر بلا لیا، ٹھہر گئے، رک گئے، لگتا کہیں سودا منسوخ نہ کر دے عثمان۔ کہا رکو، علی کو شادی کا گفٹ بھی تو دینا ہے نا، جاؤ کہو علی کو زیرہ یہ وہی رکھ لے، یہ زیرہ اس کے کام آئے گی، اللہ مجھے نیکی عطا فرما دے گا۔ یہ محبتیں تھیں ان کی آپس میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہ کا نکاح جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کیا، اور پھر غزوہ بدر میں علی رضی اللہ عنہ شریک ہوئے، تمام غزوات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے۔ اور پھر آپ کی بہادری اور شجاعت کی بات اگر کی جائے تو آپ کو اللہ نے جو مقام دیا، غزوہ خیبر کے موقع پہ بڑے مسائل کھڑے ہوئے، بڑی لمبی چوڑی بات ہے، لیکن وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں ہر بات کو بیان کیا ہے۔ مختصر بات یہ، پریشانی کے حالات ہیں، اللہ کے رسول پریشان ہیں، خیبر کو فتح کیسے کیا جائے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لَأُعْتِيَنَّ هَٰذِهِ الرَّأْيَ رَجُلًا غَدًا، کہا یہ جو ہے جھنڈا میں کل ایک ایسے بندے کو دوں گا یفتح اللہ علی یدی، اللہ نے اس کے ہاتھوں پہ فتح کو رکھا ہے۔ اور اگلے الفاظ بڑے خوبصورت الفاظ ہیں، یحب اللہ ورسولہ، وہ اللہ سے محبت اور اس کے رسول سے محبت بھی کرتا ہے، وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اللہ اور اس کے رسول بھی اس کے ساتھ بڑی محبت کرتے ہیں۔ اس سے بڑا اعزاز کیا ہو سکتا ہے؟ اللہ کی رسول کی زبان سے یہ نکلتا ہے وہ اللہ سے محبت کرتا ہے، وہ رسول سے محبت کرتا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول اس کے ساتھ بڑا پیار کرتے ہیں۔ صحابہ کا دل مچلنے لگا، کاش وہ میں ہوں، کاش وہ میں ہوں۔ کتنے صحابہ موجود تھے، بڑے بڑے صحابہ، بڑے بڑے کبار صحابہ موجود، ہر کے دل میں خواہش کاش میرا نام آ جائے۔ صبح ہوئی کہ علی کہاں ہے؟ علی نظر نہیں آ رہا، بلاؤ نا ذرا علی کو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا، یہاں ایک مسئلہ بھی سمجھ لیجیے گا۔ کہا علی کی آنکھوں میں تکلیف ہے، علی کی آنکھوں میں تکلیف ہے، علی مشکل میں ہے۔ علی مشکل، جو مشکل میں ہو وہ مشکل کشا نہیں ہوتا، یہ بات یاد رکھیے۔ علی مشکل میں ہے، جو مشکل میں پڑ جائے وہ مشکل کشا نہیں ہو سکتا۔ جو علی کو مشکل کشا کہتا ہے وہ جھوٹا بدبخت ہے، کیونکہ علی خود مشکل میں ہے۔ علی کے پاس شادی کے پیسے نہیں ہیں میرے بھائیوں، وہ کیسے مشکل حل کر سکتا ہے؟ جو خود مشکل میں پڑ جائے وہ مشکل کشا کیسے ہو سکتا ہے؟ اور پھر اللہ کے رسول نے کیا کیا؟
اللہ کے رسول کہتے ہیں بلاؤ، آنکھوں میں تکلیف ہے، اپنا لعاب نکالا، علی کی آنکھ پہ لگا ڈالا، علی کی آنکھ پہ لعاب لگا، علی کو مقام مل گیا، اور لوگوں نے جھوٹے قصے گھڑے اور کہانیاں گھڑی، اور پھر ابو بکر کی شان کو گھٹا دیا، علی کی شان کو بڑھا دیا کہ علی کی آنکھ میں اللہ کے رسول نے لعاب لگایا تھا۔ میرے بھائیو، آنکھ میں لعاب لگنا بہت بڑی سعادت ہے، لیکن جس کے قدموں پہ لعاب لگے یہ اس سے بھی بڑی سعادت ہے۔ ایک دور میں ابو بکر کے قدموں پہ بھی لعاب لگا تھا، لعاب لگایا، کہا علی بتاؤ کیا؟ کہا اللہ کے رسول تکلیف جاتی رہی، میں پریشانی میری دور ہو گئی ہے۔ اور پھر یہ نہیں تھا کہ اللہ کے رسول نے کہا ٹھیک ہے جاؤ، اب تم بس فتح کر کے ہی آؤ گے، تم مشکل کشا جو ہوئے، تمہیں تو سب کچھ آتا ہے، تمہارے ہاتھ میں فتح رکھی ہے اللہ نے، جاؤ چلے جاؤ، تم خود ہی سب کچھ کر لو گے۔ ایسے نہیں کہا، اللہ کے رسول سجدے میں گر جاتے ہیں اور سجدے میں گر کے اللہ کے سامنے دعا کرتے ہیں، اللہ میں نے علی کو بھیج تو دیا ہے، فتح تو نے ہی دینی ہے، مشکل کشا تو ہے، اللہ علی کی مدد کرنا، یہ میں محمد دعا کر رہا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے رسول اللہ سے پھر بھی دعا کرتے، دعا پیچھے سے جاری رکھی کہ علی کو فتح مل جائے۔ اور پھر علی رضی اللہ تعالی عنہ کو مشکل کشا کہنے والے اور آپ کو یا علی مدد کا نعرہ لگانے والے، یہ ایک اصطلاح ہے، اور جو اصطلاح بن جائے اس کا استعمال جائز نہیں ہوتا۔ آپ اس کو کسی بھی کانٹیکس میں لیں، آپ اس کے پیچھے جتنی مرضی نیک نیت لے کے آ جائیں وہ جائز نہیں ہو سکتی۔ آپ کہے جی میں کسی اور سینس میں بات کرتا ہوں، چونکہ وہ اصطلاح غلط کام پہ بنی ہے وہ استعمال نہیں ہو سکتی۔ کسی تابعی نے، کسی صحابی نے، اسلاف میں کسی نے، کسی محدث نے، کسی نے یہ اصطلاح استعمال نہیں کی، ہم کیوں کریں؟ اللہ کے رسول سے صحابہ نے سوال کیا تھا نا فلاں جگہ پہ جانور ذبح کر سکتے ہیں؟ آپ نے کہا کیا وہاں پہلے کوئی کرتا تھا؟ ہاں جی، زمانہ جاہلیت میں لوگ غیر اللہ کے نام کی وہاں قربانی کیا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ہاں تمہاری نیت نیک ہے، تمہارا ارادہ اچھا ہے، تم پھر بھی وہاں پہ جانور ذبح نہیں کر سکتے۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ وہاں پہلے یہ کام ہوتا تھا۔ تو جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ کو مشکل کشا کہہ دیا جائے گی کسی اور وجہ سے تو یہ جائز نہیں ہوگا۔ یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے۔ ہاں جو اس منہج سے ہٹ جائیں، جنہوں نے علی کو مشکل کشا کیا خدا بنا دیا، یقین جانیں ایسے ایسے اشعار ہیں آپ پڑھیں تو آپ حیران رہ جائیں، پتہ نہیں کیسے کیسے لوگ اللہ نے زمین پہ بنائے۔ وہ کہتے ہیں اللہ سے بھی آگے علی ہے، اللہ کے آگے بھی علی ہے۔ اور ایک بندے کی تقریر میں سن رہا، اس نے کہا علی نے آسمان بنایا، زمین بنائی، ستارے، سورج، یہ وہ سب کچھ بنایا، اور پھر کہتا یہ تو علی کے چھوٹی موٹی ذمہ داریاں ہیں، اس سے بڑے بھی فضائل ہیں اسے۔ یہ لوگوں نے من گھڑت باتیں بنا لی۔ جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خیبر کے موقع پہ اللہ کے رسول نے جھنڈا دیا اور کہا یہ فتح اس کے ہاتھوں میں ہے۔ اور پھر کسی نے یہ کہا جی انگشت، یہ جو انسان کی چھوٹی انگلی ہے جسے چھنگلی بھی کہتے، اس کے اوپر اس نے دروازے کو یوں اچھال دیا۔ بہرحال یہ بڑے لمبے قصے ہیں، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ تو علی رضی اللہ عنہ خیبر کے موقع پہ جب مرحب آیا تھا، اور مرحب نے آ کے بڑے فخر اور غرور کے انداز میں کہا، بڑی شجاعت دی تھی اللہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ، اسی لیے حیدر کا لقب ملا، شیر خدا کا لقب ملا، اسد اللہ، شیر خدا۔ اور علی رضی اللہ تعالیٰ جب میدان میں نکلے مبارزت ہوتی تھی، جنگ سے پہلے ایک بندہ ادھر سے آتا، ایک ادھر سے آتا، آؤ بھائی کون آتا ہے ہمارے مقابلے میں؟ علی رضی اللہ عنہ نکلے، مرحب کو بڑا اپنے آپ پہ مان تھا، اور یہ کسی جنگ میں شریک نہیں ہو سکا تھا، تو اس کے ذہن میں وہ انتقام تھا، میں نے ان سے انتقام لینا ہے۔ اب یہ اپنی پارٹی کو لے کے آیا اور اس نے کہا آج پتہ چلے گا ان کا یہ کتنے کو ہیں۔ اور مرحب اپنے آپ کو بہت بہادر سمجھتا، اس نے ایک شعر پڑھا، کہا میں مرحب ہوں جس کا نام سن کے بڑے بڑے شیر دل بھی دہک جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں۔ جناب علی آگے سے کہتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت، انا الذی سمتنی امی حیدرا، کہا میں بھی علی ہوں، تو اپنے آپ کو شجاعت کا پہاڑ سمجھتا ہے، اور میرا نام بھی میری ماں نے حیدر رکھا ہے، تو کیا سمجھتا ہے اپنے آپ کو؟ حضرت علی نے وار کیا تلوار کو اور اس کے 2 ٹکڑے کر کے رکھ دیے۔ اور عمر بن عبدو وہ بھی نکلا تھا خندق کے موقع پہ، اور آپ جانتے خندق پتہ کتنی بڑی تھی، آپ سوچ بھی نہیں سکتے اتنی بڑی خندق کو کوئی بندہ پار کر لے گا، کتنے کلومیٹر تک پھیلی ہوئی، اس ظالم نے اس کو پار کر لیا۔ لیکن وہاں اصول تھے، اللہ کے رسول کا لشکر یہاں پہ ہے، ان کا لشکر ادھر ہے، اگر صحابہ چاہتے فوری مار دیتے، لیکن نہیں مارا،
اصول ہوتے تھے جنگ کے، وہ آیا، اس نے کہا آؤ کون آتا ہے میرے مقابلے میں؟ جناب علی کو اللہ کے رسول نے کہا جاؤ علی اس کا مقابلہ کرو۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ مقابلہ کیا، بڑی زبردست قسم کی لڑائی ہوئی، اور اللہ کے رسول کے یہ صحابی شیر خدا علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی جہنم حاصل کر دیا۔ اور بدر کے موقع پہ جب مبارزت کی دعوت دی تھی لوگوں نے، انہوں نے کہا نکلو، کون نکلتا ہے؟ کچھ انصاری آئے، کہا انصاریوں سے ہمارا کوئی جوڑ نہیں ہے، کسی قریشی کو نکالو۔ اللہ کے رسول نے کہا جاؤ علی ان کا مقابلہ کرو۔ اس وقت بھی علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اپنی شجاعت کے جوہر دکھائے، اللہ نے ان کو شجاع بنایا، اس لیے ان کو شیر خدا کا لقب ملا۔ جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کر کے اہل بیت میں شامل فرمایا، اللہم ہؤلاء اہل بیتی، کہ اللہ یہ میرے اہل بیت میں سے ہیں۔ جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے فضائل اللہ نے دیے، بڑی محبت اللہ کے رسول سے کرتے۔ صلح حدیبیہ کا موقع ہے، جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس موقع پہ جب اللہ کے رسول نے لکھا، خط لکھا، معاہدہ لکھا، تو لکھا یہ محمد الرسول اللہ کی طرف سے ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہوں نے کہا جی لڑائی اس بات کی ہے، ہماری تو لڑائی اس بات کی ہے تو تم رسول اللہ نہیں ہو، اس کو مٹا دو، ہم تم سے پھر صلح کریں گے، پھر معاہدہ ہوگا۔ یہاں پہ لکھو محمد بن عبداللہ، محمد الرسول اللہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا علی اس کو مٹا کے دوبارہ لکھ دو، کہا اللہ کے رسول جہاں رسول اللہ لکھا میں نہیں مٹا سکتا۔ ادب ایسا تھا، احترام ایسا تھا، کہا مجھ سے نہیں مٹایا جائے گا۔ اللہ کے رسول کے ادب میں اتنا ان کو اللہ نے مقام دیا، کہا میں اس کو نہیں مٹاؤں۔ اللہ کے رسول نے پھر اپنے ہاتھ سے اس کو مٹا دیا۔ کیسی محبت ہے، ایسی محبت، ایسی سنت پہ عمل کرنے والے کبھی زندگی میں نماز کو نہیں چھوڑا۔ اور آج ہم علی کا نام لے کے جی وہ نماز جو پڑھتے ہیں آپ کو پتہ ہی نہیں وہ نماز کون سی ہوتی ہے، وہ دل کی نمازیں ہوتی ہیں، وہ جی سنت تو اس نے کوئی اپنائی نہیں ہوئی، یہ علی کا نام لیوا ہے، علی کا ملنگ ہے، یا یہ ہے وہ، اور جناب جو یہ ہے نا وہ تم نہیں ہو، تمہیں نہیں پتہ علی کی شان کیا ہے۔ علی کو ماننے والے ایسے ہوتے ہیں اور علی کو ماننے والے ایسے ہوتے ہیں۔ سنیے گا علی کیسے تھے، سواری پہ سوار ہوئے، کہا بسم اللہ، پھر کہا الحمدللہ۔ کیوں؟ کہ اللہ کے رسول کا طریقہ، آپ سواری پہ سوار ہوتے بسم اللہ کہتے، الحمدللہ کہتے، اس کے بعد دعا پڑھی سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین، اور لا الہ الا انت سبحانک اللہم انی ظلمت نفسی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ یہ دعائیں پڑھی، اللہ کے رسول کا طریقہ تھا۔ یہاں تک تو بات ہو گئی نا، آگے ایک اور کام کیا، مسکرانا شروع کر دیا۔ کسی نے پوچھا کیا ہوا؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تم مسکراتے کیوں ہو؟ کہا اللہ کے رسول ایک دفعہ سواری پہ سوار ہوئے تھے، اس وقت ایسا موقع بنا تھا، کوئی ایسی صورتحال پیدا ہوئی تھی، اللہ کے رسول مسکرائے تھے۔ اب صورتحال تو نہیں ہے لیکن میں بھی آپ کی طرح مسکرا دیا، مجھے آپ کے انداز سے محبت ہے، آپ کی اداؤں سے محبت ہے۔ اور جناب علی سے جس کو محبت ہے، علی کو اللہ کے رسول کی ادا سے محبت ہے۔ ہمیں علی کی ادا سے پیار نہ ہو تو ہمیں اللہ کے رسول کی ادا سے کیا پیار ہوگا؟ اور جناب علی رضی اللہ تعالیٰ سے بغض نہیں ہے، جو بغض رکھے آپ نے خود کہا تھا والذی، فرماتے ہیں اس ذات کی قسم فلق الحب والنوا، جس نے ایک دانے کو پھاڑا اور اس میں سے درخت اور پودے کو نکالا، کا اس ذات کی قسم ہے لا یحبنی الا مؤمن، مجھ سے وہی محبت کرے گا جو مومن ہوگا، لا یبغضنی الا منافق، علی کہتے ہیں مجھ سے بغض وہ رکھے گا جو منافق ہوگا، منافق کے علاوہ مجھ سے کوئی بغض نہیں رکھ سکتا۔ تو جو علی رضی اللہ تعالیٰ سے بغض رکھے، جو ان سے عداوت رکھے، وہ کبھی مومن ہی نہیں ہو سکتا، وہ تو منافق انسان ہے۔ جناب علی رضی اللہ تعالیٰ سے محبت، لیکن محبت کے بھی کچھ میرے بھائیوں آداب ہوتے ہیں، محبت کے بھی کچھ ڈیمانڈز ہوتی ہیں، محبت ایویں نہیں ہو جاتی، محبت صرف زبان سے نہیں ہوتی، محبت رویوں سے ظاہر کی جاتی ہے، محبت عمل سے ظاہر کی جاتی ہے۔ محبت ہے نا اگر کسی کو تو وہ جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا بنے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا من آذانی، جس نے مجھے تکلیف دی، من آذا علی فقد آذانی، علی سے اتنا پیار، علی سے اتنی محبت تھی کہ جس نے علی کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی۔ اور آپ محبت کا اظہار کیا کرتے۔ ایک دن گھر میں گئے، فاطمہ رضی اللہ عنہ سے کہا علی کدھر ہے؟ کہا وہ مجھ سے ناراض ہو کے چلے گئے۔ مسجد میں آئے، داماد بھی تھے، بچپن میں پالا بھی ہے، غصے کا اظہار کر سکتے تھے اللہ کے رسول، لیکن آپ سسر بھی تھے، اتنے رشتے، لیکن اللہ کے رسول جا کہتے یا قم یا ابا تراب، یہ بڑا پیارا لفظ ہے، کہتے کھڑے ہو جاؤ مٹی والے۔ عرب کے ہاں یہ ہوتا، جو بندہ جس چیز کے ساتھ لگاؤ رکھتا اس کو وہی کنیت دے دی جاتی،
کہ ابو ہریرہ بلیوں کا باپ، ابو ہریرہ بلیوں سے کھیلتے، کہا یا ابا تراب، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں مجھے میری کنیتیں اور بھی ہیں، لیکن جتنی کنیت مجھے یہ پسند ہے کوئی اور نہیں پسند، کیونکہ اللہ کے رسول نے کہا تھا، محبت میں آ کے کہا تھا، اللہ کے رسول محبت کے ساتھ خطاب کیا کرتے۔ اور پھر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے بڑے پہلو ہیں، وہ ایک جمعے میں نہیں سمیٹے جا، جنگ جمل کو بیان کرو یا صفین کو بیان کرو، اس کی پھر داستان اس میں کیا کچھ ہے، اور پھر آپ کی شہادت کے معاملات کیا ہیں، آپ کی صحابہ سے محبت کیسی ہے، اور ان کی علی سے رضی اللہ عنہ سے کیسی محبت ہے۔ لوگوں نے اتنا اس موضوع کو بگاڑ دیا ہے نا، ڈاکٹر حمید اللہ لکھتے ہیں، کہتے ہیں جتنا حضرت علی رضی اللہ عنہ کی سیرت پہ لکھنا مشکل ہے نا، اتنا کسی کی سیرت پہ لکھنا مشکل ہے۔ لوگوں نے اتنا خراب کر دیا ہوا ہے، تاریخی اور غلط قسم کی روایات کا سہارا لے کے پتہ نہیں کیا کچھ بنا دیا، کسی حدیثوں کی تعویلات غلط کر دی، اس کا ترجمہ کچھ اور تھا کچھ اور کر دیا۔ وصی رسول اللہ حدیث آپ نے یہ لفظ سنے ہوں گے، ہم سمجھتے ہیں اہم لفظ ہے، بہرحال اس کی بھی ایک تفصیل ہے۔ وصی کا معنی ہوتا وارث، تو علی وارث تھے اللہ کے رسول کے وارث، بہرحال یہ بھی بات اب کرنے کا ٹائم نہیں۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت دیکھی علی سے۔ ایک شخص آیا، اس نے سوال کیا، سل عائشہ، اس نے سوال کیا نہیں مجھے بتائیں موزوں پہ مسح کیسے کرتے ہیں، تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پتہ کیا کہا، اللہ اکبر، یہ ہوتی ہے محبت، کا سل علیًا فإنہ اعلم بها، کا اس کے متعلق علی سے سوال کرو، وہ مجھ سے زیادہ جانتا ہے۔ یہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی محبت تھی، اگرچہ جنگ ہوئی، اگر سے مسائل کھڑے ہوئے، لیکن اس کے پیچھے بھی کچھ محرکات تھے، اس کی وجوہات تھیں، ان مشاجرات میں ہمیں نہیں پڑھنا چاہیے، مشاجرات کے صحابہ کے بارے میں خاموش ہونا چاہیے، ہمیں محبتوں کو بیان کرنا چاہیے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ان سے سوال کریں، ان کو اس کے بارے مجھ سے بھی زیادہ علم ہے۔ اور علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ نے جو مقام دیا، جو عزت دی، جو ان کو اللہ نے رتبہ دیا، سارے اس کو تسلیم کرتے۔ معاویہ رضی اللہ عنہ نے بھی تسلیم کیا، ابو بکر، عمر، عثمان، سب نے تسلیم کیا، اور سارے تسلیم کرتے تھے کہ علی کو اللہ نے مقام دیا ہے۔ تو اس پہ بھی ہم انشاءاللہ بات کریں گے کہ اہل بیت کی صحابہ سے محبتیں کیسی تھیں، اہل بیت صحابہ کے ساتھ کیسا پیار کیا کرتے تھے۔ تو علی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی ایک اور بات، عدل و انصاف میں آپ کو اللہ نے بڑا مقام دیا، اور آپ نے حدود کی پابندی میں بڑا کام کیا۔ اور یہ بات، یہ ایک دو دن پہلے کا ایک واقعہ، موٹر وے پہ ایک عورت پہ اس کے ساتھ زیادتی ہو گئی، کتنی یہ صفاقیت ہے، اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیوا، اور بڑی بڑی سیٹوں پہ بیٹھے ہوئے لوگ کہتے ہیں ہم علی کے ماننے والے ہیں۔ حضرت علی نے سزاؤں کا نفاذ کیا، اور حدود کا قیام علی رضی اللہ عنہ نے کیا، اور اس انداز میں کیا کہ لوگ جرم کرتے ہوئے پریشان ہوتے تھے، جرم کرتے ہوئے ڈرتے تھے کہ علی نے سزا دے دینی ہے۔ جناب علی کی سیرت پہ عمل کرنا ہے تو عدل و انصاف ایسا ہونا چاہیے۔ کچھ درندے، اس عورت بیچاری وہ سفر میں ہے، وہ بعد کی باتیں، اکیلی سفر کرنا کیا ہے، لیکن سفر میں تھی اور موٹر وے پہ کھڑی ہے، اور کچھ ظالم آئے، مال تو لوٹا ہی لوٹا، اس کی عزت بھی لوٹ کے لے گئے۔ اللہ اکبر، اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اللہ ہمارے معاشرے کی حفاظت کرے، کس ڈگر پہ کس راہ پہ ہم چل رہے ہیں۔ تو جناب علی رضی اللہ عنہ کا انصاف کیسا تھا؟ آپ کی زرہ گم ہو گئی، یہ نہیں ہے کہ کوئی بڑا ہے تو اس کو نواز دیا جائے، کسی کی پوسٹ اچھی ہے، اس کی اپروچ اچھی ہے، چلو اس کو چھوڑ دیا جائے، یہ مال والا ہے اس کے ساتھ اور کوئی رویہ رکھا جائے، یہ جو ہے نا اس کی ہاتھ بڑے لمبے، اس کے ساتھ اور رویہ رکھا جائے، غریب ہے اس کے ساتھ اور رویہ رکھا جائے۔ علی رضی اللہ عنہ کی زرہ گم ہو جاتی ہے، یہودی کے پاس دیکھی تو کہا یہ زرہ تو میری ہے۔ اب یہودی نے کہا چلو پھر عدالت میں چلتے ہیں، اور آج کون جاتا ہے عدالت میں، اور تیری ایسی کی سیاسی تو مجھے عدالت میں لے کے جائے گا؟ علی کہتے ٹھیک ہے چلتے ہیں۔ عدالت میں گئے، قاضی شورا کہتے ہیں بتاؤ آپ کا گواہ کون ہے؟ ہم آپ کی بات تو نہیں مان سکتے، آپ امیر المومنین ضرور ہیں، آپ خلیفہ وقت ضرور ہیں، آپ کا مقام و مرتبہ ہے، لیکن ہم آپ کو ایسے انصاف، ایسے حق میں فیصلہ نہیں کریں گے، گواہ لائیں۔ کہا حسن و حسین میرے گواہ ہے، میرا غلام میرا گواہ ہے۔ کہا جی غلام کی اور بیٹوں کی گواہی باپ کے حق میں تو قبول ہی نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر، علی رضی اللہ عنہ نے عدالت کے خلاف کوئی قدم نہیں اٹھایا۔ کہا ایسی بات ہے، ٹھیک ہے، سر تسلیم خم ہے، کوئی بات نہیں، یہودی مسلمان ہو جاتا ہے۔ کہا ایسا انصاف، ایسا عدل علی نے دیا ہے۔ تو جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے عدل کیا، انصاف کیا، اور انصاف کی فضا کو قائم رکھا۔ اللہ ہمیں علی رضی اللہ عنہ کی سیرت پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ کوفہ کے اندر فجر کی نماز میں جیسے عمر رضی اللہ تعالی عنہ پہ کسی بدبخت نے حملہ کیا تھا، وہ بھی بدبخت تھا،
زمین کا بدترین انسان تھا، ایسا ہی ایک بدبخت عبد الرحمن بن ابی ملجم، اس نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اوپر کوفہ کے اندر فجر کی نماز کے وقت حملہ کیا اور آپ اس وقت شہید ہوئے۔ جناب حسن رضی اللہ عنہ جو آپ کے صاحبزادے ہیں، انہوں نے آپ کا جنازہ پڑھایا اور وہیں پہ آپ کو دفن کیا گیا۔ اللہ رب العزت آپ پر کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے اور ہمیں جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ سے، اہل بیت سے، صحابہ سے صحیح معنوں میں محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوایا الحمد للہ رب العالمین۔